بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ احوال بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں گے، ما ننسخ من آیات او ننسیھا۔ اس میں جو ہے یہود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تمہاری شریعت الہامی ہے تو احکام تورات وغیرہ کو کس نے منسوخ کیا اور کیوں منسوخ کیا؟ پھر خود ہی اپنی شریعت کے بعض احکام کو ایک وقت تم لوگوں نے نافذ کیا اور پھر دوسرے وقت میں بدل ڈالا۔ جیسے پہلا تمہارا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ تھا، پھر تم نے بیت المقدس تھا اور پھر تم نے مسجد حرام کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہود کے اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ ما ننسخ من آیات اس آیت کو نازل کر کے کہتے ہیں کہ یہود کے اعتراض کے جواب میں بتایا گیا کہ جو آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم تلاوت کو دونوں طرح سے منسوخ کر دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں سے بالکل اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کی خاص حکمت ہے۔ اس آیت میں کسی آیت قرآنی کے منسوخ ہونے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں سب کو جمع کر دیا گیا۔ ننسخ کے معنی لغت میں مٹانا، بدلنا، بیکار کرنا ہے، اور اصطلاح کتاب و سنت میں ننسخ ایک حکم کی بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ پچھلے حکم کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے یا اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل بتایا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت ننسخ سے مراد کسی حکم کو ظاہر کر دینا یا منسوخ اور موقوف کرنا، اور جس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا جائے یا ایک حکم کو مکمل طور پر ختم ہی کر دیا جائے۔ جیسے کہ پہلے 4 ماہ 10 دن کی عدت نہ تھی، 1 سال کی عدت کا حکم تھا، پھر 1 سال کی عدت کا حکم مکمل طور پر منسوخ کر کے 4 ماہ 10 دن کا حکم نازل کر دیا گیا، اور ابتدا میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم تھا، بعد میں اس کو اٹھا لیا گیا۔ یہ حکم جو ہے اوامر اور نہی، یعنی کہ امر اور نہی کے متعلق ہی جاری ہوتے ہیں۔ مسلم دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو حکومتوں اور اداروں میں بہت سارے حکم ایسے ہوتے ہیں جو پہلے تو جاری کیے جاتے ہیں یا وقت کے لحاظ سے ان کو جاری کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعد میں ان کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جاتا ہے یا بدل دیا جاتا ہے۔ جس وقت جو حالات ہوں اس کے مطابق وہ حکم دیا جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب حالات کے حساب سے وہ حکم جاری رکھنا جو ہے مناسب نہ ہو تو اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آج اگر ایک حکم دیا ہے تو اس کے مطابق اگر وہ حکم بدلنا ہو یا وقت جو کا تقاضا کچھ اور ہو تو اس حکم کو بدل دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کی موجودہ حالت کو دیکھے اور ڈاکٹر اس کو کوئی دوائی جو ہے تجویز کر دے، اور ڈاکٹر اس کو 2 روز استعمال کرنے کے لیے کہے، اس کے بعد مریض کی حالت کو دیکھے، اگر مریض پر دوائی اثر نہیں کر رہی یا مریض جو ہے وہ اس دوائی سے فاقہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر اس کی دوا کو بدل دے گا یا مکمل طور پر پچھلی کو بدل کر اس کو اگلی کوئی دوائی تجویز کر دے گا۔ جب حالات بدلنے لگیں اور جو ہے مریض کی حالت بہتر ہونے لگے تو اس کی دوائی میں جو ہے یا تو اس کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جاتا ہے یا اس کو جو ہے بدل کر دوائی دی جاتی ہے۔ ہر آنے والی نبوت، ہر جدید نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکامات کو منسوخ کر کے نئے احکام کو جاری کیا۔ اس طرح ایک ہی نبوت اور شریعت میں ایسا بھی ہوتا رہا کہ کچھ عرصے تک ایک حکم جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ حکم خداوندی سے اس کو بدل کر دوسرا حکم نافذ کرنا پڑا۔ اس لیے یہ جو ایسی شکل کہ آیتوں کو منسوخ کرنا، اس پر اعتراض کرنا عقلی دلیل نہیں۔ اگلی آیت ہے کہ اعتراض کرنے والے کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے قادر ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خاص ہیں کہ انہی کی سلطنت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں کوئی بھی حکم بدل کر اس کی جگہ پر دوسرا حکم دے دیں۔ کون ہے جو اس طرح کی مزاحمت کر سکتا ہے اور اس حکم کو بدلنے کی جرات کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسی سمجھ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی حامی ہے، پھر تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ جو ہے وہ آیتوں کو بدل دیتے ہو؟